پاکستانی میڈیا سے وابستہ جو بھی صحافی طے شدہ نظریاتی لائن سے ہٹ کر سچی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور متنازع پالیسیوں پر کھل کر سوال اٹھاتے ہیں، وہی اکثر کسی لڑکی کو تنگ کرنے کے الزام پر اس کے غیرت مند سجیرے بھائیوں کے ہاتھوں پٹتے، اغوا یا قتل ہوتے ہیں۔ کچھ دیگر صحافی بھی اسی چھیڑخانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو سیر سپاٹے کے لیے لڑکی کے بھائی اچانک اٹھا کر شمالی علاقہ جات کی سیر کروانے لے جاتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار وسعت اللہ خان نے اپنے تازہ ترین تجزیے میں کیا ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ مہینوں میں اسلام آباد کے جن چند صحافیوں پر تشدد کیا گیا ہے یا فائرنگ کی گئی ہے، ان کے حوالے سے خفیہ اداروں سے وابستہ جنرل رانی کے رشتہ دار یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان صحافیوں کو لڑکیوں کے بھائیوں نے نشانہ بنایا ہے۔ تاہم تشدد اور حملوں کا نشانہ بننے والے صحافیوں کا اصرار ہے کہ ان کے ساتھ وارداتیں لڑکی کے بھائی نے نہیں بلکہ بھائی لوگوں نے ڈالی ہیں۔ وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ فی زمانہ تو اس پر بھی شکر کرنا بنتا ہے کہ حامد میر، مطیع اللہ جان، ابصار عالم، اسد علی طور اور اس طرح کے دیگر صحافی اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور میں رہتے اور کام کرتے ہیں، اور چار اہم لوگ انہیں جانتے بھی ہیں۔ اگر یہی لوگ مالاکنڈ، جنوبی خیبر پختونخوا، سابق قبائلی علاقہ جات، جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کشمیر و گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہوتے تو کیا ان پر حملوں یا اغوا یا تشدد کا صحافتی تنظیمیں، سرکاریں اور حزب اختلاف کی صف اول کی قیادت اتنی ہی شدومت سے نوٹس لیتے؟ وسعت اللہ خان سوال کرتے ہیں کہ آپ میں سے کتنوں نے صحافی اجل الوانی کا نام سنا ہے، جسے 2.5 ماہ قبل سکھر کے نواحی قصبے صالح پٹ میں گولیاں مار دی گئی؟ اور یہ عزیز میمن کون تھا جسے گزشتہ برس نوشہر و فیروز میں قتل کر دیا گیا؟ بلوچستان کے دور دراز شہروں میں کون سا صحافی کب اٹھا، کب مرا یا واپس آیا؟ کیا کوئی قومی اور صوبائی صحافتی تنظیم ان بدقسمت ہم پیشہ دوستوں کے ناموں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتی ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی پہلا صوبائی منتخب ادارہ بن گئی جس نے صحافیوں اور میڈیا کارکنان کے تحفظ کے قانون مجریہ سن 2021 کی منظوری دے دی۔ اس قانون پر عمل درآمد کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا، صحافیوں کو خوفزدہ کرنے یا تشدد کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، صحافی دوران تفتیش کسی بھی خبر کا ذریعہ بتانے کے پابند نہ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ خیبر پختونخوا میں بھی صحافیوں کے تحفظ کا قانون بنانے پر غور ہو رہا ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں ایسا ہی ایک قانونی بل زیر غور ہے۔ حکومتیں تو قانون سازی کر کے اپنا فرض پورا کر دیں گی، لیکن وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اب یہ صحافیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے قوانین پر عمل درآمد کا بار خود اٹھائیں، کیونکہ حکومت کو اور بھی دیگر ضروری کام درپیش ہیں۔ اگرچہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قانون سازی پہلا ضروری مرحلہ ہے، مگر قانون کا اطلاق انہی پر ہو سکتا ہے جو خود کو آئین و قانون کے دائرے کا پابند تصور کرے۔ بذوق خود قانون سے مابرہ شخصیات، اداروں اور ریاست کے اندر اپنے تئیں ریاست بننے والوں کو کس طرح قانون کی لگام ڈالی جائے، یہ ہے موجودہ پاکستان کا اصل مسئلہ۔ وسعت اللہ خان کے مطابق اس سے بھی کہیں سنگین مسئلہ یہ ہے کہ ایسی ماورائے قانون شخصیات اور اداروں کے اقدامات کی وکالت اکثر وہی سرکاری اور ریاستی عہدیدار کرتے ہیں جن کی بنیادی ذمہ داری ہی ریاستی رٹ کے نفاذ کو بلا امتیاز یقینی بنانا ہے۔ رٹ نافذ کرنے اور مست بیل کو سینگوں سے پکڑنے کے لیے دل کے ساتھ ساتھ دیگر اعضائے رئیسہ و غیر رئیسہ میں بھی دم ہونا چاہیے، مگر یہاں تو نام نہاد منتخب سرکار کو آکسیجن بھی سلیکٹر سے مشروط ادھارے سلنڈر میں فراہم ہوتی ہے۔ وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس طرح اس ملک میں اقلیتی گھرانوں کی کچھ لڑکیاں اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر کے اپنی مرضی سے اغوا ہو کر شادی کر لیتی ہیں، اقلیتی لڑکے ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ جو صحافی طے شدہ نظریاتی لائن سے ہٹ کر اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور متنازع پالیسیوں یا اقدامات پر کھل کر سوال اٹھاتے ہیں، صرف وہی کسی لڑکی کو تنگ کرنے کے عوض اس کے غیرت مند بھائیوں سے کیوں پٹتے، اغوا یا قتل ہوتے ہیں، یا پھر سیر سپاٹے کے لیے افغانستان اور شمالی علاقہ جات میں کچھ عرصے کے لیے کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ ان کی لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ کہیں جانے سے پہلے والدین تک کو فون نہیں کرتے، جو ان کے ورثاء ان کی واپسی تک طرح طرح کے اداروں کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پالتے رہتے ہیں، اور پھر ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام وزراء اور محب وطن صحافیوں کو کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس نے صحافی اسد علی طور پر اسلام آباد میں ہونے والے حملے سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ وزارت اطلاعات اور نشریات کے ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزارت اطلاعات اور فوج کے خفیہ ادارے ISI کے درمیان رابطہ ہوا، جس میں ISI نے صحافی و ولاگر اسد علی طور پر اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ حملے اور مبینہ تشدد سے مکمل لا تعلقی ظاہر کی ہے۔ یاد رہے کہ 25 مئی کی شب کو اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں 3 نامعلوم افراد نے صحافی و ولاگر اسد علی طور کے فلیٹ میں زبردستی داخل ہو کر اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں زد و کوب کیا تھا۔ اس حملے کے بعد اسد علی طور نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ان پر تشدد کرنے والے افراد مسلح تھے اور انہیں پستول کے بٹ اور پائپ سے مارا پیٹا گیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ تشدد کرنے والے نامعلوم افراد نے اپنا تعلق پاکستان کی فوج کے خفیہ ادارے ISI سے ظاہر کیا تھا۔ واضح رہے کہ اسد طور پر ہونے والے حملے کی تحقیقات جاری ہیں
اور حکومتی عہدیداروں کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایسے الزامات کا تسلسل یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت ISI کو 5th جنریشن وارفیئر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ISI سمجھتی ہے کہ جب CCTV فوٹیج میں ملزمان کی شکلیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں تو پھر تفتیش آگے بڑھنی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اور اس سلسلے میں ISI تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسد طور پر حملہ کرنے والے نامعلوم افراد تو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے، لیکن اس حملے کی مذمت کرنے والے سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر لڑکی کے بھائیوں کے غصے کا شکار ہو گئے ہیں۔ تاہم حامد میر کے سخت مزاج کو دیکھتے ہوئے لڑکی کے بھائیوں نے ان پر دوبارہ حملے کی ہمت تو نہیں کی، لیکن جیو کی انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر انہیں ان کے 20 برس پرانے پروگرام کیپٹل ٹاک سے علیحدہ کروا دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔